کہا جاتا ہے واجب رکنی، یعنی اگر انسان بھول کے بھی چھوڑ دے تو بھی نماز باطل ہے۔ کچھ واجب ایسے ہیں اگر انسان بھول جائے تو نماز سے باطل نہیں ہوتی۔ ان میں سے اہم ترین جو ایک چیز ہے وہ ہے تکبیرۃ الاحرام۔ یہ کہنا اللہ اکبر یہ واجب ہے، ہاتھوں کو کام کر لے جانا یہ مستحب ہے۔ اور اس میں جو بہتر طریقہ ہے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے لیے کہ جیسے ہم ادھر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں یہاں سے شروع کریں اللہ اکبر، یعنی جب رے ختم ہوگی تو ہمارے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے۔ دوسرا بھی صحیح اللہ اکبر جیسے جلدی جلدی ہم کہتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے یہاں سے ہم شروع کریں اللہ اکبر، اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ اور اگر اس میں ہم نے تلفظ میں اشتباہ کیا تو نماز باطل ہے۔ یہ واجب رکنی ہے، بس اللہ اکبر کہنا واجب رکنی ہے، ہاتھوں کو اوپر کرنا یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اب نماز جماعت میں جو بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اولاً تو پیش نماز سے پہلے اللہ اکبر نہیں کہنی چاہیے، نماز باطل ہے۔ یعنی اگر آپ اس نیت میں آئے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پہلے نہیں کہتے، ہاں فراد کی نیت میں پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کا اپنا نظام ہے۔ اس کے بعد کیونکہ میرے پیچھے جتنے بزرگان کھڑے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے ان کو آمادہ رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ فات کریں کوئی موبائل ہے ابھی اس کو سائلنٹ پہ کرنا چاہتے ہیں، اسپیکر کو بھی ٹھیک کر ادھر رکھنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پیچھے والے یہ آمادہ نہیں ہوں گے پیچھے جو دوسری ان کی نماز کی مشکل بن جائے گی۔ لہٰذا پیچھے والے آمادہ ہوں، ضروری نہیں کہ اس ساتھ مثلاً ابھی حاجی صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، ابھی یہ فقط آمادہ تھے لیکن انہوں نے تکبیر احرام نہیں کی، میں نے کہہ دیا میرے ساتھ یہ بزرگ کہہ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ساتھ والے کا تکبیر احرام کہنا ضروری نہیں ہے لیکن آمادہ ہونا ضروری ہے۔ آمادہ نہیں ہے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو جیسے میں نے تکبیر احرام کے ہمارے بزرگ نے آگے سے کہہ دیا تو ان کے اور میرے درمیان فاصلہ زیادہ ہے، دو ماموں کے درمیان حد فاصلہ جو کہا جاتا ہے کم از کم جو ہے زیادہ سے زیادہ 1 میٹر اتنا فاصلہ تو نماز سے باتیں نہیں ہوتی 1 میٹر۔ اسی طریقے سے جہاں ہم سیدہ حاجی صاحب کر رہے ہیں ہمارے پاؤں ہیں ان کے درمیان بھی فاصلہ 1 میٹر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض یہ ہوتا ہے کہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اب ہم بچے پہ اس کی ہلچل کر دیتے ہیں بھی ہماری نماز خراب کر دی، بچے سے نماز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ دو بزرگوں کے درمیان اگر ایک بچہ چونکہ ایک بچے کا کتنا فاصلہ ہوگا 1 میٹر تو نہیں بنتا نا، لہٰذا کچھ نہیں ہوتا، چاہے پہلی سال میں ہو دوسری سال میں ہو جس سال کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اس بچے کے لیے جو چھوٹا بچہ ہے۔ لیکن ایک بچہ بالغ نہیں ہے لیکن سمجھدار ہے، وہ کھڑا بھی ہے کوئی مسئلہ اس کی نماز صحیح ہے، تو لہٰذا بچے پہ اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے کہ بیچارہ آیا ہوا ہے آپ سے پہلے آیا ہوا ہے پہلی سال میں کھڑا ہے جناب میری، ہم اس کو کہیں جاؤ بھی یہاں پہ بڑے آئے گا وہ آئے گا، بڑا آئے گا ٹھیک ہے بڑے کو پہلے پہنچنا چاہیے۔ چھوٹے کے کھڑے ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ہاں اگر 2 بچے اکٹھے کھڑے ہو جائیں اور ان کے دونوں کے کھڑے ہونے سے فاصلہ اگر زیادہ ہو جاتا ہے 1 میٹر اتنا تو پھر نماز کا مسئلہ ہے، لہذا اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے کیا ہے تلفظ صحیح ہونا چاہیے، یہ واجب رکنی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جماعت میں جب آتے ہیں تو آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے اب آپ نے دنیا میں اپنے ملک میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں پھر ضروری کیا ہوگا کہ آپ کو مطلب قرات بھی کرنی پڑے گی، سورہ نام بھی پڑھنی پڑے گی، دوسری سورہ بھی پڑھنی پڑے گی، یہ سب چیزیں پڑھنی پڑے گی۔ تکبیرۃ الاحرام امام جماعت سے پہلے نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن رکوع اور سجود دوسرے اذکار امام جماعت سے پہلے کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی ہم رکوع میں گئے تھے ابھی ہم نے ذکر پڑھے نہیں آپ کہہ سکتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اسی طریقے سے سجدے میں ابھی ہم نے شروع نہیں کیا تو آپ پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں۔ فقط یہ جو تکبیر احرام ہے اس میں ضروری ہے کہ امام سے پہلے آپ نہ کہیں یا امام کے ساتھ کہیں، یا بہتر یہ ہے بہترین یہ کہ آپ امام کے بعد کہیں، جیسے امام جماعت کی اللہ اکبر ختم ہوتی ہے اس ٹائم آپ آمادہ رہیں، موبائل اوپر نیچے یہ والا کام پہلے سے کلیئر کریں۔ میں بات ایسے بھی انتظار میں کھڑا ہوتا ہوں چونکہ میں متوجہ ہو جاتا ہوں کہ کچھ بزرگ ابھی انتظار میں ہیں وہ یعنی آمادہ نہیں نماز کے لیے، اس کی مشکل کیا بنے گی، مثلا اگر آپ آمادہ نہیں کے ساتھ تو نماز کا مسئلہ بن جائے گا۔ بس
بس ساتھ والے کے پیچھے ترتیب سے سب کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے. ابھی حاجی صاحب اللہ اکبر نہیں کیا لیکن ہم عادت ہے کہ وہ ہمارے استاد جو ہے وہاں پہ کون ہے جو کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ کلیئر ہونا چاہیے. بس سب کا ساتھ میں مثلا ترتیب سے ضروری نہیں ہے. مثلا پہلے حاجی صاحب کے ہیں, پھر ملک صاحب کے ہیں, دوسرے بزرگ کہتے تاخ نے آمادہ ہیں, بلکہ ان کے پیچھے بیٹھ والے جو پڑے ہیں مومنین وہ بھی اسی ٹائم آمادہ تھے. سب کھڑے تھے آگے والے, وہ اسی ٹائم جیسے ہم نے کہا اللہ اکبر وہ کہہ سکتے ہیں, بلکہ کہ آپ بعد میں کہہ رہے ہیں, ان کی نماز صحیح ہے. لیکن اگر آپ آمادہ نہیں تھے تو پیچھے والوں کی نماز کا مسئلہ بن جائے گا, ساتھ والوں کی نماز کا مسئلہ بن جائے گا. اس میں خیال کرنا ہے, تلفظ صحیح ہونا چاہیے, تکبیر احرام کا نیت ہونی چاہیے, اور امام جماعت سے پہلے بھی تکبیر احرام نہیں کہنی چاہیے. اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان مومنین کے لیے جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہے, دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن ان کے دلوں میں علی کی ذات کی محبت مہربان عمل پیدا ہے. ان کو کوئی وارث نہیں ہے, نسلیں ختم ہو گئی, یا ایسے وارث ہیں جو اپنے ان بزرگوں کو یاد تاکو نہیں کرتے. حدیث میں ملتا ہے, حدیث میں ملتا ہے اگر 24 گھنٹے گزر جائیں کوئی اپنے والدین کو یاد نہ کرے, عزیز و دنیا سے جا چکے والے مرحومین کو یاد نہ کرے, آپ کو والدین دنیا میں اس نے بڑی خدمت کی, والدین کی بڑی خدمت کی ہے, بڑی خدمت کی ہے, لیکن ان کی وفات کے بعد حدیث میں ہے کہ اگر 24 گھنٹے گزر جائیں اور اس نے والدین کے لیے کچھ بھی نہیں پڑھا تو آپ کو والدین لہذا, اور آپ کو بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہا کہ کم از کم ایک ٹائم مخصوص کر دیں, جو بھی ہے, ایک صلوات, 2 صلوات, ایک بسم اللہ, کچھ نہ کچھ اس مرحوم کے لیے ہدیہ والدین کے لیے, ان کے لیے. اور وہ جو آپ کو بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے, معلم جس نے آپ کو دین بتایا, جس نے آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا, جو آپ کا ٹیچر ہے, جو معلم ہے, ان کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے. اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ والدین کو یاد کریں اور ان مومنین کو بھی یاد کریں. عزیزو, ان مومنین کو یاد کریں جو اہل بیت سے محبت کر دنیا سے جا چکے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بعض اوقات انہوں نے گناہ کیا تھا لیکن وہ استغفار کر کے نہیں گئے تھے, اب مشکل ان کی بنی ہوئی ہے. آپ جیسے ان کے استغفار کریں گے نا, اللہ تعالیٰ ان کی مشکل حل کر دے گا. ایک مومن جو مشکل میں وہ پھنسے ہوئی کی مشکل حل ہو جاتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس مومن کی طرف سے آپ کی دعا نکلتی ہے. اس دعا کا اثر آپ زندگی میں دیکھتے ہیں. کئی دفعہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی آپ کو سکون مل رہا ہے. کیا ہو گیا, یہ سکون کیوں مل رہا؟ اس مومن نے آپ کی دعا کی تھی جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. لہٰذا یہ ہمیں ہمیشہ یاد کریں, ہم دعا میں میرے اللہ ان مرحومین کے جو دنیا سے جا چکے ہیں, اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے, ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے, یہ وارث ہے وہ کو توجہ نہیں ہے. میرے اللہ اس مسجد کے مرحومین بانیان جو ہیں, امام بارگاہ, اس علاقے کو خصوصاً یہ مومنین جو شریک ہیں نماز میں, ان تمام کے مرحومین کے درجات بلند فرما. میرے اللہ کی موت سے پہلے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم مولا, ہمارے مولا کے امام زمانے کے دور میں تعریف فرما, امام کے جان ساتھ میں شمار فرما. میرے اللہ یہ جمعہ مبارک رمضان کو جو سلسلہ جاری ہے, ہمیں اس میں زیادہ عبادت اور بندگی اور وہ کام جو امام زمانہ کو مورد پسند و انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ہم گناہگاروں کو آئندہ سال بھی میں رمضان المبارک کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا الدعاء انك انت السميع العليم. دعاؤں کی استجابت کے لیے